چیف آف آرمی اسٹاف و چیف آف ڈیفنس فورسز فیلڈ مارشل سید عاصم منیر نشان امتیاز ملٹری ہلال جرت سے درخواست کرتا ہوں کہ وہ تقریب سے خطاب فرمائیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ایڈمرل نوید اشرف نشان امتیاز ملٹری تمغہ رسالت فوج پاکستان کے جری جوانوں، سیلرز اور ایئرمین، قابل احترام مہمانان گرامی، خواتین و حضرات، السلام علیکم۔ آج کا دن ہم سب کے لیے باعث افتخار ہے کہ ایک سال قبل مارکہ حق آپریشن بنیان مرصوص میں اللہ تعالیٰ کی رضا سے پاکستان، اس کی عوام اور فوج پاکستان کو ایک بے مثال کامیابی ملی۔ 6 اور 7 مئی 2025 کی درمیانی شب سے 10 مئی تک دشمن نے پاکستان کی خود مختاری اور جغرافیائی حدود کی خلاف ورزی کر کے ہمارے قومی عزم و وقار کو آزمانے کی ناکام کوشش کی، جس کا منہ توڑ جواب پوری قومی وحدت اور عسکری قوت سے دیا گیا۔ معرکہ حق محض 2 ممالک یا افواج کے درمیان لڑی جانے والی روایتی جنگ نہ تھی، بلکہ در حقیقت یہ 2 نظریات کے درمیان ایک فیصلہ کن معرکہ تھا، جس میں اللہ کے فضل سے حق فتح یاب اور باطل ہزیمت سے دوچار ہوا۔ اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں ارشاد فرماتے ہیں وَقُلْ جَاءَ الْحَقُّ وَزَهَقَ الْبَاطِلُ إِنَّ الْبَاطِلَ كَانَ زَهُوقًا، جس کا ترجمہ ہے اور اعلان کر دو کہ حق آ گیا اور باطل مٹ گیا، بے شک باطل تو ہوتا ہی مٹنے کے لیے ہے۔ معزز حاضرین، مئی 2025 کا معرکہ کوئی اچانک پیش آنے والا واقعہ نہ تھا، بلکہ ہندوستان کے جعلی اور غاصبانہ ہتھ کنڈوں کے وسیع تر رجحان کا حصہ تھا۔ 2001، 2008، 2016 اور 2019 کے نام نہاد واقعات یعنی فالس فلیگ آپریشنز اس بات کی دلیل ہیں کہ ہندوستان ماضی میں بھی الزام تراشی، مبالغہ آرائی، جنگی جنون اور محدود جاہلیت کے گمراہ کن تصور کے ذریعے پاکستان پر ناجائز جنگ مسلط کرنے اور طاقت کے زوم میں تنگ نظر اور قلیل مدتی سیاسی و عسکری مقاصد حاصل کرنے کی ناکام کوشش کرتا رہا ہے۔ الحمدللہ ہر بار پاکستان نے دشمن کے غلط اندازوں کو نہ صرف بے نقاب کیا، بلکہ اسے ہر بار شکست فاٹ سے دوچار کیا۔ اس جنگ میں بھی ہندوستان ایک بار پھر اپنی فرسودہ سوچ اور خود فریبی کا شکار ہوا۔ قوم کی امنگوں کے عین مطابق اس بار جواب معرکہ حق آپریشن بنیان مرصوص کی صورت میں دیا گیا، جس کا مقصد دشمن کی اس روش کو ہمیشہ کے لیے بے نقاب اور ناکام کرنا تھا، جس کے تحت وہ اپنی داخلی ناکامیوں سے توجہ ہٹانے کے لیے ہر خود کردہ واقعے کا الزام وطن عزیز پاکستان پر لگا کر جنگی ہیجان پیدا کرتا رہا ہے۔ ہندوستان اس وہم و گمان میں تھا کہ وہ پاکستان کو عسکری جاہلیت اور سفارتی تنہائی کا نشانہ بنا کر طاقت کا توازن تبدیل کر دے گا اور خطے میں اپنی برتری ثابت کرے گا، لیکن در حقیقت عالمی اور عسکری ماہرین جانتے ہیں کہ ہندوستان کے خواب اس کے قد و کاٹ اور صلاحیت سے کہیں بڑھ کر ثابت ہوئے۔ دشمن شاید بھول چکا تھا کہ اہل پاکستان اور افواج پاکستان نہ تو پہلے طاقت کے غلبے سے مروب ہوئے اور نہ ہی آئندہ کبھی ہوں گے انشاءاللہ۔ تیغوں کے سائے میں ہم پل کر جواں ہوئے ہیں، خنجر ہلال کا ہے قومی نشاں ہمارا، باطل سے دبنے والے اے آسمان نہیں ہم، 100 بار کر چکا ہے تو امتحان ہمارا۔ معزز حاضرین، ہم معرکہ حق کے عظیم شہداء کو کبھی بھلا نہیں سکتے۔
جنہوں نے اس فتح کی قیمت اپنے خون کی صورت میں چکائی۔ میں معرکہ حق کے تمام شہداء، بالخصوص نہتی عورتوں، بوڑھوں اور معصوم بچوں کو پوری قوم اور افواج پاکستان کی جانب سے خراج عقیدت پیش کرتا ہوں، جنہوں نے اپنی جانیں نشاور کر کے اس پرچم کی لاج رکھی۔ معرکہ حق کے تمام شہداء اور ان کے ورثاء ہمارے سروں کا تاج ہیں۔ آپ کی قربانیاں ہماری آزادی کی ضامن اور ہم پر دائماً قرض ہیں۔ میں ان تمام غازیوں کو بھی قوم اور سپاہ پاکستان کی جانب سے سلام پیش کرتا ہوں، جنہوں نے میدان جنگ میں شجاعت کی وہ تاریخ رقم کی کہ جس پر آنے والی نسلیں ہمیشہ ناز کریں گی۔ ہم اپنے شہداء کی قربانی کو امانت، اپنی طاقت کو ذمہ داری اور اپنی کامیابی کو خدائے بزرگ و برتر کا احسان سمجھتے ہیں۔ خواتین و حضرات، میں اس موقع پر خصوصاً صدر اور وزیر اعظم پاکستان، وفاقی کابینہ، قومی اور صوبائی سیاسی قیادت اور تمام تر سیاسی جماعتوں کا خاص طور پر مشکور ہوں، جن کی لازوال سیاسی بصیرت، دور اندیشی، رہنمائی اور عزم و استقامت سے پاکستان کو یہ واضح فتح نصیب ہوئی۔ الحمدللہ قومی قیادت، تمام حکومتی اداروں اور پاکستانی قوم نے ایک اکائی کے طور پر یہ پیغام دیا کہ ملکی خود مختاری، سرحدی سالمیت اور قومی عزت و وقار پر کوئی سمجھوتہ قابل قبول نہیں۔ پاکستان کی سیاسی قیادت اور متحرک سفارتی نمائندوں نے پاکستان کے واضح موقف کو دنیا کے اعلیٰ ایوانوں میں پہنچا کر عالمی محاذ پر بھی کامیابی حاصل کی۔ اسی طرح پاکستانی میڈیا، صحافی برادری اور خاص کر ہمارے نوجوانوں نے جس طرح دشمن کے پروپیگنڈا، سائبر وارفیئر اور نفسیاتی چالوں کو ناکام بنایا، اس کی نظیر نہیں ملتی۔ یہ معرکہ صرف میدان جنگ میں ہی نہیں بلکہ ملکی و قومی سطح پر معاشرے کے تمام شعبہ جات میں جیتا گیا۔ معزز حاضرین، کسی بھی ملک کی حقیقی طاقت اس کے عوام کی وحدت فکر و عمل اور ان کے جذبہ حب الوطنی میں مضمر ہے۔ معرکہ حق کی طاقتور جوہد وہ ہمہ گیر قومی اتفاق تھا جس کا مظاہرہ پاکستان کے عوام نے کیا۔ جب جنگ کے بادل منڈلائے تو ہم نے دیکھا کہ ہر فکری اور انفرادی شناخت پاکستانیت کے جست واحد میں ڈل گئی۔ مزدور، تاجر، طالب علم، جوان و بزرگ اور تمام پاکستانی مرد و زن دفاع وطن کے لیے ڈٹ گئے۔ ہماری آنکھوں میں وہ منظر تازہ ہے جب ہندوستان سے داغے گئے ہتھیار پاک سرزمین پر گرے تو عوام کا جمع غفیر ملک کے دفاع کے لیے امڈ آیا۔ قوم، حکومت اور افواج پاکستان کے درمیان وہ رشتہ دیکھنے کو ملا جس کے طفیل پوری قوم دفاع وطن کے لیے ایک سیسا پلائی دیوار کی مانند صف آرا ہوئی، اور اللہ تعالیٰ کے احکام کے عین مطابق یہ قومی جدت اس معرکے کے نام کی بنیاد بنی۔ ان اللہ یحب الذین یقاتلون فی سبیلہ صفا کانہم بنیان مرصوص۔ بے شک اللہ ان لوگوں سے محبت کرتا ہے جو اس کی راہ میں صف بستہ ہو کر لڑتے ہیں، گویا وہ ایک سیسا پلائی ہوئی دیوار ہوں۔ خواتین و حضرات، اس معرکہ میں افواج پاکستان نے نہ صرف حملہ آور دشمن کو اس کے تصور سے بڑھ کر ہزیمت بچائی بلکہ ہماری بری، بحری اور فضائی افواج کی پیشہ ورانہ مہارت اور اعلیٰ جنگی حکمت عملی نے دشمن کو پسپائی پر مجبور کیا۔ چیف آف ایئر اسٹاف کی قائدانہ سربراہی میں دشمن کی عددی لحاظ سے بڑی فضائیہ کا غرور خاک میں ملانے میں ہمارے شیر دل شاہینوں نے دور حاضر کی سب سے طویل اور نتیجہ خیز فضائی جنگ کی منفرد مثال قائم کی۔ دشمن کے نہ صرف کئی جدید جنگی جہاز زمین بوس کیے بلکہ بے شمار عسکری تنصیبات کو تباہ کیا اور دشمن کے جنگی طیاروں کو زمین تک محدود کر دیا۔ اسی طرح چیف آف نیول سٹاف کی پیشہ ورانہ رہنمائی میں پاکستان کی بحری سرحدوں پر ہمہ وقت نگرانی
اور مستعد دفاع نے دشمن کے بحری بیڑوں کو پاکستانی حدود سے سینکڑوں میل دور روکے رکھا۔ پاکستان کی مشرقی سرحد پر متعین پاک فوج، خاص طور پر ورکنگ باؤنڈری اور کشمیر میں لائن آف کنٹرول پر تعینات جرری افسروں اور جوانوں نے اپنی روایت کے عین مطابق نہ صرف دشمن کی جارحیت کی کوششوں کو ناکام بنایا بلکہ اس کی دفاعی پوزیشنوں کو تباہ کر کے شدید نقصان پہنچایا اور شکست خوردہ دشمن کو سفید جھنڈے لہرانے پر مجبور کر دیا۔ دشمن کی ہرزہ صحرائی سے اس کی بکلاہٹ واضح تھی۔ ہندوستان کو اس جنگ کے نتیجے میں شدید جانی اور مالی نقصان اٹھانا پڑا، جس کی قیمت وہ آنے والے وقتوں تک چکاتا رہے گا۔ علاوہ ازیں فتح میزائلوں اور پاک فضائیہ کے شاہینوں نے دشمن کے 26 سے زیادہ عسکری اہداف کو کامیابی سے نشانہ بنایا۔ افواج پاکستان کی ان تمام بیان کردہ صلاحیتوں نے یہ ثابت کر دکھایا کہ ہم نے روندا ہے بیابانوں کو، صحراؤں کو۔ ہم جو بڑھتے ہیں تو بڑھتے ہی چلے جاتے ہیں۔ ہم سے واقف ہیں یہ دریا، یہ سمندر، یہ پہاڑ۔ ہم نئے رنگ سے تاریخ کو دہراتے ہیں۔ اسی ولولے، دفاعی صلاحیت اور قومی عزم کو دیکھتے ہوئے ہندوستان نے جنگ بندی کی خواہش کا اظہار عالمی اور دیگر بیرونی قوتوں سے کیا۔ شکست خوردہ ہندوستان نے امریکہ کی سیاسی قیادت کے ذریعے ثالثی کی پیشکش کی، جسے پاکستان نے خطے کے وسیع تر امن کی خاطر قبول کیا۔ معزز حاضرین، الحمدللہ آج پاکستان کا دفاع کسی بھی بیرونی جارحیت کے خلاف مکمل طور پر ناقابل تسخیر ہے۔ ہم خطے میں طاقت کے توازن اور اپنے مؤثر دفاعی ڈیٹرنس کو قائم رکھنے پر سختی سے کاربند ہیں۔ ہماری عسکری حکمت عملی کا محور جارحیت نہیں بلکہ امن کا تحفظ ہے، اور امن قائم رکھنے کے لیے ہمہ وقت جنگ کے لیے تیار رہنا لازم ہے۔ ہمارے دشمن یہ جان لیں کہ پاکستان کے خلاف آئندہ کسی بھی مہم جوئی کی کوشش کی گئی تو اس بار جنگ کے اثرات محدود نہیں بلکہ انتہائی وسیع، خطرناک، دور رس اور تک ہوں گے۔ روایتی جنگیں اب ماضی کا قرینہ بن چکی ہیں۔ عصر حاضر اور مستقبل کی جنگیں ملٹی ڈومین آپریشنز پر مشتمل ہوں گی، جس میں جدید ٹیکنالوجی بشمول سائبر اینڈ الیکٹرانک وارفیئر، ڈرونز، لانگ رینج ویکٹرز اور آرٹیفیشل انٹیلیجنس اہم ترین کردار ادا کریں گے۔ ان سب امور کے پیش نظر اور معرکہ حق کے تجربات کی روشنی میں افواج پاکستان کو ملٹی ڈومین آپریشن سے مزید ہم آہنگ کرنے کے لیے ڈیفنس فورسز ہیڈ کوارٹرز قائم کر دیا گیا ہے۔ خلائی پروگرام کو وسعت دی جا رہی ہے اور آرمی راکٹ فورس کمانڈ بھی قائم کی جا چکی ہے۔ پاک بحریہ میں ہنگور کلاس آبدوز کی شمولیت، پاک فضائیہ کے لیے جدید ترین جنگی جہازوں کا حصول اور فتح میزائل سیریز اسی عزم کے تسلسل کی چند ایک مثالیں ہیں۔ دفاعی تیاری کے یہ سفر صرف نئے ہتھیار خریدنے تک کا نہیں بلکہ نئی سوچ، تربیت اور تحقیق سے بھی ہے۔ معزز حاضرین، معرکہ حق میں مثالی فتح نے ہماری خارجہ پالیسی اور سفارتی اہمیت پر براہ راست مثبت اثرات مرتب کیے۔ اقوام عالم نے اس بات کو تسلیم کیا کہ اس خطے میں پاکستان ایک ناقابل فراموش حقیقت اور ناقابل تسخیر طاقت ہے۔ گزشتہ سال کے دوران پاکستان کے قومی وقار میں بے مثال اضافہ ہوا، جس کا اعتراف پوری دنیا کر رہی ہے۔ الحمدللہ آج عالمی ایوانوں اور بین الاقوامی مجالس میں ہماری قیادت کو عزت و تکریم کی نظر سے دیکھا جا رہا ہے۔ آج دنیا میں ہمارے دوستوں کی تعداد ماضی کے تمام ادوار سے کہیں زیادہ ہے۔ جو نکتہ چین کل تک ہم پر معترض تھے وہ آج ہمارے معترف ہیں۔ مزید برآں ہماری عسکری صلاحیت اور ٹیکنالوجی پر عالمی اعتماد میں بے پناہ اضافہ ہوا ہے، جس سے دفاعی برآمدات کو بھی تقویت ملی۔ اسی تناظر میں پاکستان کا برادر اسلامی ملک سعودی عرب کے ساتھ اسٹریٹجک باہمی دفاعی معاہدہ ہماری سفارتی کامیابیوں کا ایک عظیم سنگ میل ہے۔
یہ معاہدہ باہمی دفاع و سلامتی کی جانب ایک تاریخی قدم ہے جس سے پاکستان کی قائدانہ اور دفاعی صلاحیت کو تقویت ملی۔ آج پاکستان اپنی مؤثر، ذمہ دارانہ اور غیر جانبدار سفارتکاری کے ذریعے تاریخی امن مذاکرات کی میزبانی کر رہا ہے۔ اقوام عالم نے جنگ بندی کرانے اور فریقین کو مذاکرات کے ذریعے اطمینان دیا۔ ہم یونائٹڈ اسٹیٹس آف امریکہ اور اسلامی جمہوریہ ایران کی قیادت، بالخصوص پریزیڈنٹ ڈونلڈ ٹرمپ کے انتہائی مشکور ہیں، جنہوں نے اس مشکل کام کے لیے پاکستان پر اعتماد کیا، اور ہم اپنی بھرپور اور مخلصانہ کاوشوں کے ذریعے اس اعتماد پر پورا اترنے کی ہر ممکن کوشش جاری رکھے ہوئے ہیں۔ روایتی جنگ کے محاذ پر ہزیمت اٹھانے کے بعد ہندوستان نے اپنی فرسودہ ریاستی دہشت گردی اور اس کی سرپرستی کی حکمت عملی کو بتدریج تقویت دی ہے۔ وہ جان چکا ہے کہ پاکستان کو روایتی میدان جنگ میں شکست دینا ناممکن ہے، چنانچہ اس نے ایک بار پھر دہشت گردی کی گھناؤنی روش کا سہارا لیا۔ یہ دہشت گردی نہ صرف ہندوستان بلکہ افغانستان کی سرزمین سے بھی جاری ہے۔ افغانستان سے پاکستان کا صرف ایک مطالبہ ہے کہ وہ ہندوستان کی ایما پر فتنہ الخوارج اور فتنہ الہندوستان کی پشپناہی بند کرے اور اپنی سرزمین پر دہشت گردی کے مراکز اور اماج گاہوں کا مکمل خاتمہ کرے۔ میں پاکستان، بالخصوص خیبر پختونخوا اور بلوچستان کے غیور عوام، افواج پاکستان اور قانون نافذ کرنے والے اداروں کے تمام باہمت اور غیور اہلکاروں کو سلام پیش کرتا ہوں، جو گزشتہ 2 دہائیوں سے زائد عرصے سے دہشت گردی کے خلاف جنگ نہایت پامردی اور بہادری سے لڑ رہے ہیں۔ انشاءاللہ جس طرح ہم سب نے دشمن کو روایتی جنگ میں مل کر شکست فاش سے دوچار کیا ہے، اسی طرح پاکستانی قوم اور اس کے تمام تر حکومتی ادارے متحد اور یکسو رہ کر دہشت گردی کی جاری جنگ کا عنقریب کامیابی سے خاتمہ کریں گے۔ ہم ہر بے گناہ پاکستانی کے خون کا بدلہ لیں گے اور دہشت گردی کے خلاف یہ جنگ آخری دہشت گرد کے خاتمے تک جاری رہے گی۔ معزز خواتین و حضرات، آج کے دن ہم اپنے کشمیری بھائیوں اور بہنوں کو قطعاً فراموش نہیں کر سکتے۔ پاکستان کی کوئی بھی داستان کشمیر کے بغیر ادھوری ہے۔ بھارت کی ریاستی بربریت اور جبر سے آزادی کے لیے مسئلہ کشمیر کا حل اقوام متحدہ کی قراردادوں اور کشمیری عوام کی امنگوں کے مطابق ہونا ناگزیر ہے۔ مقبوضہ جموں و کشمیر میں کسی بھی قسم کی آبادیاتی اور سماجی رد و بدل کے ذریعے کشمیر کے زمینی حقائق کو مسخ نہیں کیا جا سکتا۔ ہم ہر محاذ پر کشمیری عوام کے حق کے خود ارادیت کے لیے آواز بلند کرتے رہیں گے اور کشمیری عوام کی سیاسی، سفارتی اور اخلاقی پشپناہی جاری رکھیں گے۔ اسی طرح پاکستان نے اپنی سفارتی کاوشوں سے حالیہ مصالحاتی عمل کے دوران لبنان میں جنگ بندی کروانے میں ایک اہم کردار ادا کیا۔ پاکستان فلسطین میں جنگ بندی کے لیے بھی بھرپور کردار ادا کرتا رہا ہے اور ایک آزاد خود مختار فلسطینی ریاست کے حصول تک اپنی کاوشیں جاری رکھے گا۔ معزز حاضرین، بحیثیت قوم ہمیں اس ہمہ جہت تبدیلی میں اپنے دفاع اور سالمیت کو مزید ناقابل تسخیر بنانا ہے۔ ہماری منزل وہ مقام ہے جس کا خواب ہمارے اسلاف نے دیکھا تھا۔ ضرورت اس امر کی ہے کہ جس طرح قوم نے یکجا ہو کر معرکہ حق میں فتح حاصل کی، اسی طرح ہر جوان و بزرگ معرکہ تعمیر وطن میں اپنا کردار ادا کرے۔ پاکستان کا سبز ہلالی پرچم امید کا استعارہ ہے اور اس کی مسلح افواج منظم اور ہر لمحہ تیار ہیں۔ پاکستانی قوم ہماری طاقت، ہم قوم کی قوت ہیں۔ پاکستان کا مستقبل انشاءاللہ بہت روشن اور تابناک ہے۔ اس ملک و قوم نے آنے والے وقتوں میں مشکلات کا بنیان مرصوص کی مانند ہمت اور حوصلے سے مقابلہ کرنا ہے اور ترقی کے زینے چڑھ کر وطن عزیز کو مزید مضبوط بنانا ہے۔ فضائے بدر پیدا کر فرشتے تیری نصرت کو،
اتر سکتے ہیں گردوں سے قطار اندر قطار اب بھی. معرکہ حق کی یہ شاندار تقریب اس دائمی حقیقت کا مظہر ہے کہ جب حق اور باطل مقابل ہوں تو فتح ہمیشہ حق کا مقدر بنتی ہے. پاکستان کل بھی ناقابل تسخیر تھا اور انشاءاللہ آنے والے وقتوں تک ناقابل تسخیر رہے گا. معرکہ حق کی عظیم کامیابی اللہ تعالیٰ کی بابرکت ذات کی بدولت ہے جس کے ہم سب شکر گزار ہیں اور دعا گو ہیں کہ اللہ تعالیٰ پاکستان کی ہمیشہ حفاظت کرے اور اس کو ہر میدان میں کامیاب اور سرخرو کرے. اللہ تعالیٰ ہم سب کا حامی و ناصر ہو. آمین. افواج پاکستان زندہ باد. پاکستان ہمیشہ پائندہ باد. سبسکرائب کریں اور بیل دبائیں تاکہ کوئی خبر رہ نہ جائے.